ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے. کیوں؟ اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے. تو یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب عربی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلق فرمایا کہ استعاذہ کرو، تو استعاذہ ہم کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. کوئی بھی زبان ہو ہم استعاذہ کر سکتے ہیں. قرآن میں قید تو نہیں ہے کہ عربی میں کریں. استعاذہ کرو اللہ کا حکم ہے، بس کسی بھی زبان میں. تو جواب یہ ہے کہ ہاں استعاذہ یعنی استعاذہ سمجھ رہے نا آپ، بسم اللہ الرحمن یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اسی کو استعاذہ کہتے ہیں. استعاذہ کا مطلب ہونا ہے پناہ چاہنا، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا. تو اعوذ باللہ ہم کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، استعاذہ کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس لیے پڑھنا چاہیے چونکہ عربی جس قرآن کے لیے ہم استعاذہ کرتے ہیں یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ قرآن عربی میں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان جن پہ قرآن نازل ہوا سرکار علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہے. اس لیے عربی میں استعاذہ کرنا چاہیے اور مناسب بھی یہی ہے. اگر کوئی قرآن شریف پڑھنا چاہے اور اس وقت یہ کہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، پھر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو مطلب مناسب بھی نہیں لگتا ہے نا. کر تو سکتے لیکن مناسب نہیں لگتا ہے. تو اس لیے ایک تو عربی میں اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ قرآن عربی میں ہے، خود صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک خود عربی ہے، اس لیے بھی عربی میں پڑھنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، کچھ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، کچھ الفاظ حدیث کے علاوہ ہیں. اعوذ باللہ کے علاوہ کی بات کہہ رہا ہوں، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم اعصمنی من ابلیس و جنودی. یہ سب الفاظ ہیں جو اعوذ باللہ کے علاوہ عربی کے الفاظ ہیں اور استعاذہ کے الفاظ ہیں. تو ان کے ساتھ ہم استعاذہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی استعاذہ ہم کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اعوذ باللہ جو الفاظ ہیں، سینٹنس ہے یہ اعوذ باللہ کا، اس کے ساتھ استعاذہ اس لیے کرتے ہیں کہ ائمہ قرأت کے نزدیک یہ الفاظ پسندیدہ ہیں. ائمہ قرأت یعنی قرأت کے جو امام ہیں ان ائمہ کے نزدیک یہ الفاظ پسندیدہ ہے، اور ان ائمہ کا اس الفاظ پہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ قول بھی ہے، فعل بھی ہے. یعنی ان کا حکم بھی ہے پڑھنا چاہیے اور ان کا فعل بھی رہا، یعنی وہ خود اس پر عمل کرتے رہے، اس لیے بھی اعوذ باللہ کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات، جس آیت میں اللہ نے استعاذہ کا حکم دیا اس آیت سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالکل ملتا جلتا ہے. اور قرآن میں جہاں حکم ہوا استعاذہ کا ان الفاظ کے اندر ہی سے یہ آئے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پورے جو الفاظ ہیں یہ قرآن مقدس کے اندر سے لیے گئے ہیں. اس لیے بھی یہ الفاظ پڑھنا بہتر اور مناسب ہے. اس لیے یہ الفاظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے یہ پہلا قاعدہ پڑھنے کے بعد اتنے سارے اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے. تو اس طریقے سے آپ پہلے وہ قاعدہ پڑھیں، اس کے بعد جو جو اعتراضات ہیں وہ جہاں جہاں ہیں وہ دماغ میں بیٹھائے اور پھر وہ سنائیں. اس کے بعد سورۃ توبہ کے علاوہ سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرأت ہو یا درمیان قرأت. تو سورۃ توبہ میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کے علاوہ پڑھنا چاہیے. سورۃ توبہ میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی شروع کی چند آیتیں
سورۃ توبہ کی اسٹارٹنگ کی چند آیتیں اس طریقے سے بولنا ہے. آیت غضب ہے اور بسم اللہ جو ہے آیت رحمت ہے. تو یہ آیت غضب اور رحمت کا اتصال یعنی ملاپ نہیں ہو سکتا. جیسے آگ اور پانی کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جدا ہی رہیں گے نا. تو اس طریقے سے رحمت جو ہے اور غضب جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور یہ دونوں مل نہیں سکتے، ان کا اتصال نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. ایک یہ ہو گیا جواب. دوسرا جواب یہ کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، اور سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم بسم اللہ وہاں نہیں پڑھتے. دوسرا جواب. تیسرا یہ کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ، اور جب سورۃ توبہ لے کر کے آئے تو بسم اللہ نہیں لائے، اس لیے ہم وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. بس ہو گیا. 3 جواب، 3 اعتراض 3 جواب سورۃ توبہ کے علاوہ. تو اب سورۃ توبہ میں کیوں نہیں پڑھتے اس کی ریزن ہمیں پتہ چل گئی. سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، خاص شروع قرأت ہو یا درمیان قرأت ہو. ٹھیک ہے، شروع جو قرأت ہو. ہاں تو یہ کتاب کے علاوہ آپ جو باتیں جواب دلیل دے رہے ہیں، تو میری ایک گزارش ہے، چھوٹی رائے، اگر اس کی نوٹس اگر آ جاتی تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی تھی. ہاں نوٹس میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آج ہی بھیجتا ہوں جی تلاش کر کے. اصل میں اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں وہ بعد میں ایڈ آؤٹ کر کے بھیجوں گا، لیکن ابھی فی الحال بھیج دوں گا میں، ہے نا. پچھلے سال تیار کیا تھا اس کو. جی، اس کو مارکر سے آپ بنا کے بھیج دیجیے حضرت کہ آج کے سبق کا اتنے جوابات ہیں، وہ تو آسانی بھی ہو جاتی کیونکہ آپ کچھ چیزیں اس میں ڈالنی ہیں بھی، اس لیے اگر آپ بھیجتے تھے تو اچھا ہوتا. نہیں، میں بھیجنے والا ہی ہوں، لیکن کچھ چیزیں اس میں اور ڈالنی تھی، اس لیے میں رکا ہوا تھا. تو خیر کوئی بات نہیں. اور ہر چیز اگر میں ڈائریکٹ نوٹس بھیج دوں تو آپ لوگ اپنا دماغ نہیں لگائیں گے، اور اس میں تھوڑا سا اپنا دماغ لگا کر کے بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو خیر کوئی بات نہیں، وہ میں بھیج دوں گا، اور پھر وہ حساب سے آپ لوگ یاد کیجئے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نہیں آیا ہوں اور کوئی استاذ آپ کے پڑھا کر کے چلے گئے